پہ وہ چلتے پھرتے تھے بڑے اکڑ کر. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دے جن کو وہ بخش چکا ہے یا جن کو وہ بخشے گا انشاءاللہ. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لیلۃ القدر عنایت فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے جو اپنی فیملیز کے ساتھ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک اچھی پرنعمت اور خوبصورت زندگی گزاریں. آمین یا رب العالمین. ہم جیسے کہ اپنی سورہ ملک کر رہے ہیں، آج ہم اپنی 17ویں آیت کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے؟ وارننگ دی جا رہی ہے انسانوں کو. وہ لوگ جو کہ زمین پہ چلتے پھرتے ہیں اور غور نہیں کرتے سوری، یہاں پہ تنبیہ یعنی وارننگ سے مراد وہ تنبیہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے ذریعے سے کفار مکہ کو دی گئی ہے، یعنی کو دی جا رہی تھی کہ اگر کفر اور شرک سے باز نہ آؤ گے اور اس دعوت توحید کو نہ مانو گے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں ان قوموں کی طرف جو اپنے ہاں آنے والے انبیاء کو جھٹلا کر اس سے پہلے مبتلا عذاب ہو چکی تھی. یعنی جو اگر تم نہیں مانتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو اور نبی کو نہیں مانتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو، تو پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ تم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. تو ان کا ٹھکانہ کیا تھا؟ آج وہ کہاں ہے؟ کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی ان کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اگر تم نہیں مانو گے تو وہ جو تم سے پہلے تھے وہ بھی جھٹلاتے تھے اپنے نبیوں کو. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیج دیتے تھے. کیا ہوتا تھا کہ ان کے اوپر زلزلے آ جاتے تھے. تو جو زمین جس پہ وہ چلتے پھرتے تھے بڑے اکڑ کر، کیا ہوتا تھا کہ وہ ان کی جو ہے وہ ان کی قبر بن جاتی تھی. ایسا طوفان آتا تھا کہ وہ بستیاں غارت کی غارت ہو جاتی تھی. یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا دیکھتے نہیں؟ اس سے پہلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب تم زمین پہ چلتے ہو هو الذی، ریممبر ہم نے اپنی اس سے پہلے والی 15ویں آیت میں پڑھا تھا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ، کہ تم جب چلتے پھرتے ہو وہی تو ہے کہ جس نے زمین کو حکم دیا ہے. یہ اپنی مرضی سے تو زمین تمہارے لیے بچھونا نہیں بنی ہے، اللہ کے حکم سے بنی ہے. یہ زمین تمہارے لیے بچھونا بنی اللہ کے حکم سے ہی تمہیں آرام سے چلنے پھرنے دیتی ہے. جیسے کہ تم کارپیٹ پہ چلتے ہو ایسے زمین پہ چلتے ہو، کھاتے پیتے ہو جہاں سے چاہتے ہو جیسے چاہتے ہو تم، رائٹ. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے نا. ایسا تو نہیں کہ کھانا پینا تمہارے لیے مسخر خود سے ہی ہو کر آ رہا ہے اپنی مرضی سے، نہیں، اللہ کے حکم سے ہو کر. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. تو تم اپنے بلبوتے پر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم اس زمین پہ رہیں گے جب تک رہیں گے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم اپنے بلبوتے پر مرضیاں کریں گے اور اپنے مزے کریں گے، دندناتے پھریں گے. سوری. تو کیا بات ہے کہ یہ ذہن نشین کر لو کہ اس زمین پر تمہاری بقا، تمہاری سلامتی ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے. یہاں تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اللہ کی حفاظت اور نگہبانی کا رہین منت ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر دے تو ابھی زلزلہ آ جائے. ابھی ہم دیکھ چکے ہیں ترکی میں جو ہوا، سیریا میں جو ہوا، ابھی زیادہ دیر بات نہیں ہوئی، یہ 1 سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی آیت کے اندر 15ویں آیت میں 16ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بلکہ 16ویں اور 17ویں دونوں آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں لوگوں کو کہ تم اتنا سیف، اتنی سیکیورٹی، تم اپنے آپ کو اتنا یعنی کہ کیسے سمجھ لیتے ہو کہ تم اتنے زیادہ محفوظ ہو. تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تمہیں اتنا تحفظ حاصل ہے؟ تم جو چلتے پھرتے ہو یہ تو اللہ کے حکم سے تحفظ تمہیں حاصل ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے تو یہی زمین تمہارے لیے قبر بن جائے، ابھی دھسا دے تمہیں، جیسے کہ قارون کو دھسا دیا تھا.
ابھی جو ہے وہ طوفان آ جائے اور تم ہوا میں اڑتے ہوئے چلے جاؤ، جیسے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دیکھو تمہارے آس پاس کیا ہوتا ہے. تم سے پہلے کے لوگ بھی جو کفر اور شرک کرتے تھے وہ باز نہیں آتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر عذاب میں مبتلا کر دیتا تھا. تو تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے، میرے پاس ابھی ٹائم ہے، تو آئیے ہم ان آیات پر غور کریں انشاءاللہ. آئیے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، پروڈکٹیو بنائیں، کنسٹرکٹیو بنائیں، اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ. آمین. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.